وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي نعمه لا تحصى وأمره لا يعصى ونوره لا يطفى ولطفه لا يخفى الذي فلق البحر لموسى وأحيا الميت لعيسى وجعل النار بردا وسلاما على خليله إبراهيم إمام الزهد والورى وأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق بدين الحق والهدى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى المجتبى المنتقى المرتضى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء وعلماء أمته أولي الألباب والنهى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر جلوہ فگن سادات کرام، علماء اعظام، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رات کے اس وقت میں یہ توفیق بخشی کہ اس کا اور اس کے محبوب کا اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر سننے اور سنانے میں لگے ہوئے. اللہ جسے توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. اللہ جسے توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں. اس کا کرم بے پایا ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ محفل میں جمع فرمایا. رات کے اس وقت میں آپ حضرات کا اس دل جمعی سے بیٹھنا اور ذکر خیر سننے کے لیے مشتاق رہنا، یہ آپ کی ایمانی علامت ہے اور اس بات کی شہادت ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے. ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے. ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. رب تعالی اس زندگی کو باقی رکھے. آپ نے جس ذات گرامی سے اس وقت پاکیزہ کلمات کو سماعت فرمایا، یہ وہ ذات ہے جو حضور تاج الشریعہ کی محبوب نظر ہے. حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ کی نگاہ میں معتبر اور محبوب ہے. اور یہ تملق و چاپلوسی کے لیے نہیں، دل کی آواز ہے کہ حضرت اقدس سلیم باپو دامت برکاتہم العالیہ میرے دل کے اس نہا خانے میں رہتے ہیں جن کی عظمت کا چراغ ہر دم جلتا رہتا ہے. ابھی کچھ روز قبل بامبے میں
جلوس غوثیہ کی قیادت کا مسئلہ آیا اور وہاں علماء نے مجھ سے کہا کہ ہمیں آپ رہنمائی کریں، ایک سید صاحب قبلہ کو بھی ہم مدعو کرنا چاہتے ہیں جلوس غوثیہ کی قیادت کے لیے۔ تو میں نے عرض کی کہ حضرت قاضی شریعت گجرات سید اقدس سلیم باپو صاحب قبلہ کو زحمت دی جائے اور حضرت بامبے تشریف لائیں، میں بھی زیارت کر لوں گا اور آپ حضرات بھی ان کی زیارت سے فیض پائیں گے۔ کسی وجہ سے حضرت کی تشریف وہاں پر نہیں جا سکی، لیکن آج میرے لیے سعادت اور مسرت کی بات ہے کہ حضرت والا کا دیدار آپ سب کے بیچ یہاں پر ہو رہا ہے۔ رب تعالی حضرت کو عمر طویل عطا فرمائے۔ آواز میں جو گرج ہے، دل میں جو تڑپ ہے، مسلک کی اشاعت کا جو جذبہ ہے، احقاق حق اور ابطال باطل کی جو اللہ تبارک و تعالی نے قوت و صلاحیت کے ساتھ ساتھ جرأت و ہمت عطا فرمائی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ سب کے لیے ہی نہیں بلکہ جماعت اہل سنت کے لیے حضرت والا کی ذات اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ جب کوئی پروگرام آپ منعقد کرتے ہیں تو حضرت کے سائے کرم میں رہتے ہوئے ہی منعقد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دیگر علماء اہل سنت، مشائخ اور سادات کے سائے کرم کو بھی ہم سب کے سروں پر صحت و عافیت کے ساتھ قائم رکھیں۔ ستاروں کی انجمن میں آفتاب و ماہتاب کی جو حیثیت ہے، اس وقت ہم لوگوں کے بیچ میں حضرت اقدس کی وہی حیثیت ہے۔ رب تعالی حضرت کے انوار و تجلیات سے صرف اس علاقے ہی کو نہیں عالم کو فیض پہنچائے۔ حکم ہے تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان ہوں، اور آج تو حضرت حالت یہ ہے کہ گر پڑ کے یہاں پہنچا۔ رات سے ہی فلائٹ نے ٹینشن میں ڈال رکھا تھا، کبھی یہ کہ فلائٹ کینسل ہو جائے گی، نہیں جائے گی، بورڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے۔ بامبے ایئرپورٹ پر صبح 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک لیفٹ رائٹ کرتے رہے۔ اس درمیان عزیز گرامی مولانا محمد صدیق صاحب جو راجکوٹ میں ماشاءاللہ ایک دینی ادارہ چلاتے ہیں، وہ بھرپور تعاون دیتے رہے اور یہاں کے لوگوں سے بھی ان کا رابطہ رہا۔ خیر ان حضرات کی دعائیں کارگر ہوئیں اور فلائٹ کینسل ہونے سے بچ گئی، اور میں اسی فلائٹ سے پہنچا۔ جن حضرات نے مجھے لینے کے لیے انتظام کر رکھا تھا، ان کا بھی انتظام بہتر یوں ہوا کہ نماز جمعہ کے لیے اپنی مسجد میں انہوں نے پہنچایا اور الحمدللہ سکون کے ساتھ نماز جمعہ بھی ادا کی۔ رب تعالیٰ ان سب کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بنایا،
تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور اس نبی معظم کی شان میں مدح و ثنا کی سوغات پیش کرتے ہوئے سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ حضرات، آپ لوگوں نے اس پروگرام کو 4 عنوانات سے منعقد کیا ہے۔ جشن صدیق اکبر، جشن خواجہ غریب نواز، عرس نقارتی شاہ علیہ رحمہ اور ایصال ثواب برائے مرحوم، 4 نسبتیں اس پروگرام کو حاصل ہیں۔ اسی حوالے سے میں 2 چند باتیں آپ کے درمیان رکھ کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم خاص سے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا، دولت ایمان بخشی، اور کرم بالائے کرم یہ کہ اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی امت میں ہونے کی تمنا بڑے بڑے انبیاء کرام نے کی، اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اور درجہ کتنا بلند کیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، جتنی قومیں اور جتنی امت دنیا میں ظاہر کی گئی ان سب میں کنتم خیر، تم سب سے بہترین امت، سب سے بہترین قوم ہو، سب سے اعلیٰ امت ہو۔ یہ شرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اور آپ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں، ایک مٹی کا ٹکڑا لیجئے اور اس ٹکڑے کو چھوڑ دیجئے، مٹی کا وہ ٹکڑا اوپر نہیں جائے گا، نیچے کی طرف آئے گا۔ نیچے کیوں جائے گا؟ علماء سے پوچھیں گے، یہ الگ بتائیں گے، اور فزکس کے ماہرین سے، کالج کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے، وہ الگ بتائیں گے۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ وہ نیچے کیوں جاتا ہے۔ بہرحال اگر آپ نے مٹی کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں لیا اور اسے آپ نے چھوڑا تو وہ نیچے ہی جائے گا۔ اسے اوپر لے جانے کے لیے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ اوپر اس مٹی کے ٹکڑے کو پہنچانے کے لیے کسی نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہے، اور سہارا جتنا طاقتور ہوگا مٹی کا وہ ٹکڑا اتنی ہی اوپر جائے گا۔ مثلا ایک 5 سال کے بچے نے مٹی کا ٹکڑا لے کر اوپر پھینکا تو 2-4 فٹ اوپر جائے گا، لیکن اگر ہمارے حضرت بابرکت دامت ظل العالی نے اس مٹی کے ٹکڑے کو اوپر پھینکا ہاتھ سے تو
کافی اونچائی پر جائے گا۔ اور اگر آپ نے اس مٹی کے ٹکڑے کو ایئر گن میں لگا کر کے پھینکا اور اوپر جائے گا۔ اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ سہارا جتنا طاقتور ہوگا مٹی کا ٹکڑا اتنی ہی اونچائی پر جائے گا، اتنی ہی اونچائی پر جائے گا۔ خدا تک پہنچانے کے لیے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے مضبوط اور سب سے مستحکم سہارا جسے بنایا وہ کون ہے؟ حضرت آدم بھی خدا تک پہنچانے کے لیے سہارا، حضرت نوح بھی خدا تک پہنچانے کے لیے سہارا، حضرت ابراہیم بھی خدا تک پہنچانے کے لیے سہارا، حضرت عیسیٰ و موسیٰ بھی خدا تک پہنچانے کے لیے سہارا، مگر جو سب سے افضل آیا وہ آمنہ کا جانا۔ سارے سہاروں میں جو سب سے مضبوط اور سب سے بڑا سہارا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمارے آقا خدا تک پہنچانے کے لیے سب سے مضبوط سہارا، اور سہارا جتنا طاقتور ہوگا جو اس سے جڑے گا اتنی ہی اونچائی پر جائے گا۔ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا تک پہنچانے کے لیے سب سے عظیم سہارا اس دنیا میں بن کر تشریف لائے، اور اللہ نے ہمیں اس ہستی سے جوڑ دیا، تو پھر اس سہارے نے بھی ہمیں اتنی بلندی پر پہنچایا کہ کنتم خیر امہ، سب سے بہترین امت۔ تو ہم سب سے بہترین امت اس لیے نہ ہوئے کہ ہمارا کوئی اس میں رول ہے، ہمارا کوئی کردار ہے، بلکہ اس نبی کی عنایت ہے کہ جس کے بارے میں امام احمد رضا نے عرض کی، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جدھر اٹھا دیا اور جس طرف نگاہ کرم کر دی، اگر وہ ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا، اگر وہ معمولی حیثیت کا تھا تو وہ بے مثل و بے مثال ہو گیا۔ وہ چاہے عربی ہو چاہے عجمی ہو، وہ چاہے حجازی ہو وہ چاہے امریکی ہو، دنیا کے کسی گوشے کا رہنے والا ہو، اگر نبی کو اس نے سہارا بنا لیا اور نبی نے اسے نگاہ کرم سے نواز دیا تو وہ بلندیوں پر پہنچ گیا۔ اور جس نے نبی کو اپنا سہارا نہیں بنایا، یاد رکھیے گا، چاہے وہ مکے کا ہو چاہے وہ مدینے کا ہو، چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ عجمی ہو، چاہے وہ گورا ہو چاہے وہ کالا ہو، حتیٰ کہ اگر وہ قریشی ہے، ہاشمی ہے، مطلبی ہے، مگر محمدی نہیں ہے، رسول پاک کے دامن سے وابستہ نہیں ہے، تو اسے کوئی وقار نہیں ہے۔ آپ مکے کی سرزمین پر دونوں طرح کے حالات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اسی مکے میں ابو جہل بھی رہتا تھا، ابو لہب بھی رہتا تھا، اور اسی مکے میں میرے صدیق اکبر بھی رہتے تھے۔ ایک نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے تو پوری کائنات میں نبیوں کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نے انہیں بے مثل و بے مثال بنا دیا، اور ایک نبی کے دامن سے وابستہ نہ ہوا تو ابو جہل کا ابو جہل رہ گیا۔ وہ مکی تھا، وہ حجازی تھا، وہ قرشی تھا، مگر رسول پاک کا غلام نہ ہوا تو دنیا والوں نے بھی اسے ذلیل سمجھا۔ رب کی بارگاہ میں تو وہ ذلیل ہے ہی ہے۔ اور حضرت سیدنا بلال حبشی نہ مکی ہیں، نہ مدنی ہیں، نہ حجازی ہیں، نہ مطلبی ہیں، نہ ہاشمی ہیں، مگر سچے محمدی ہیں، مصطفیٰ کے سچے غلام ہیں۔ تو 1400 سال میں پوری دنیا کی کسی قوم نے میرے بلال کا آج تک کوئی جواب۔ اس کا مطلب ہے پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آپ پائے رسول دامن۔ جس نے رسول پاک کو اپنا سہارا بنا لیا
تو رسول پاک کی نگاہ کرم نے اس کی حیثیت کے مطابق اتنا بلند کیا کہ دوسرے لوگ اگر اس کی بلندی کو دیکھنا چاہیں تو ان کی ٹوپی تو گر سکتی ہے، مگر اس صاحب حیثیت کی بلندی تک ان کی نظر نہیں پہنچ سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب اپنی نگاہ عنایت سے نوازا تو جو جس کے لائق تھا میرے مصطفیٰ نے اسے وہ مقام عطا فرما دیا۔ ذالک فضل اللہ، یہ خدا کا فضل ہے، وہ اپنے فضل سے جس کو چاہے مالا مال کر دیتا ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف اٹھی تو افقہ الفقہا سارے صحابہ میں ان کو فقہ کے اس منزل پر پہنچا دیا اور قرآن کریم کا علم انہیں اتنا عطا کیا کہ وہ فرماتے ہیں رسول پاک نے مجھے قرآن کا اتنا علم عطا کیا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں کسی سے پوچھوں گا نہیں، بلکہ اسے میں قرآن کریم سے حاصل کر لوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کی، یا رسول اللہ اسمع من کا حدیثا کثیرا، میں آپ سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں لیکن میری میموری میں وہ باتیں سب محفوظ نہیں رہ جاتی ہیں، کچھ مس کر جاتی ہیں، کچھ بھول جاتا ہوں۔ رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تمہارا ذہن ہی ایسا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، نبی نے یہ نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرماتے ہیں ابسط ردا کا، اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ، اپنا دامن پھیلاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی بارگاہ میں دامن پھیلانا یہ صحابی کی سنت ہے، اسے شرک اور بدعت نہیں کہا جاتا، یہ رسول پاک کی سنت ہے۔ صحابی رسول نے اپنی چادر کو پھیلا دیا، رسول پاک نے ہاتھ ایسے ہی دونوں ہاتھوں کا لپ بنایا اور اس میں ایسے ہی ڈال دیا، نہ اس میں کوئی جڑی بوٹی، نہ اس میں کوئی ٹیبلٹ، نہ اس میں کوئی معجون، خالی ہاتھ تھا، ایسے ہی لپ بنا کر کے اس میں ڈالا اور پھر فرمایا اے ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ رسول پاک نے بظاہر اپنا خالی ہاتھ ایسے ہی رکھ دیا ہے، مگر حسن بریلوی اور اعلیٰ حضرت کے دربار سے ہم کو کیا شاندار نظریہ اور عقیدہ دیا جا رہا ہے، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ایسے ہی ہاتھ کلپ بنا کر کے ڈالا، رسول پاک نے فرمایا کہ اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس چادر مبارک کو سینے سے لگایا، اس کے بعد فرماتے ہیں پھر تو ذہن اتنا مضبوط ہو گیا، اتنا کلیئر ہو گیا کہ جب بھی رسول پاک نے کچھ فرمایا ایک لفظ بھی کبھی میرے دماغ سے وہ بھولا نہیں، سب کچھ میری میموری میں محفوظ رہ جاتا تھا اور سب میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اسی لیے سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کے روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی ذات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو فقہی بصیرت اتنی عطا کر دی کہ وہ بے شمار صحابہ میں فقہ کے اعتبار سے بہت ممتاز ہو گئے۔ رسول پاک کی بارگاہ میں ایک ایک کر کے آپ دیکھتے چلے جائیے، ایک منفرد مقام پر کوئی یہ نظر آ رہا کیوں کوئی یوں نظر آ رہا ہے۔ رسول پاک نے اپنے صحابہ میں سے جس کو جس طرح سے چاہا نواز دیا۔ اگر رسول پاک نے حضرت ابو ہریرہ کو امیر المومنین فی الحدیث بنا دیا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کو امیر المومنین فی التفسیر بنا دیا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کو امیر المومنین فی الفقہ بنا دیا، حضرت سیدنا مولا کائنات کو مولا المسلمین بنا دیا، حضرت سیدنا عثمان غنی کو ذو النورین بنا دیا، حضرت سیدنا عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، تو آخر اگر صدیق اکبر کو افضل البشر بعد الانبیاء بنا دیا تو اس پہ اعتراض کرنے کی گنجائش کہاں سے نکل آئی؟
کہاں سے آدمی نے یہ سوچ لیا کہ صدیق اکبر نہیں افضل ہے؟ جب سب دربار رسالت ہی سے فیض پا رہے ہیں تو ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، یہ سب میرے مصطفیٰ کی عنایت ہے۔ اب اگر کوئی صدیق کی صداقت پر اعتراض کرتا ہے، عمر فاروق کی عدالت پر اعتراض کرتا ہے، عثمان غنی کی سخاوت پر اعتراض کرتا ہے، مولائے کائنات کی شجاعت پر اعتراض کرتا ہے، تو یہ ان بزرگوں پر اعتراض نہیں ہے، یہ در حقیقت مصطفیٰ کی عطا پر اعتراض ہے۔ اور جو مصطفیٰ پر اعتراض کرتا ہے وہ در حقیقت خدا پر اعتراض کرتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اعتراض کرنے والوں میں نہیں بنایا بلکہ اعتراف کرنے والوں میں بنایا۔ ہم تو اس کو وہی کہیں گے جو محبوب نے کہہ کر کے جسے پکارا ہے۔ صدیق ہم نے تھوڑی بنایا ہے، صدیق کا لقب ہم نے تھوڑی دیا ہے۔ ہمیں یاد ہے، حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا جبریل جب میں مکے میں جاؤں گا اور اس واقعے کو میں لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، وہاں سے عرش پر گیا اور میں نے جنت و جہنم کا معائنہ کیا، جب میں یہ باتیں بتاؤں گا تو کون اس کو مانے گا؟ لوگ تو اس کا انکار کریں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ابو بکر اس کی تصدیق کریں گے، ابو بکر اس کی تصدیق کریں گے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں آنے کے بعد لوگوں کے درمیان واقع معراج کو بیان کیا تو سب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور پہنچے حضرت ابو بکر کے پاس اور جا کر کے کہنے لگے کچھ سنا تم نے؟ تمہارے ساتھی نے آج کیسی بات کہہ دی؟ کہا کیا کہا ہے؟ کہا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں رات میں مکے سے بیت المقدس چلا گیا، وہاں سے آسمان پر چلا گیا۔ کہا اچھا، میرے ساتھی میرے دوست ایسا کہتے ہیں، میرے نبی نے ایسا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، دیکھو ذرا کیسی باتیں وہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا سنو، میرا ساتھی میرا دوست میرے نبی اس سے بھی زیادہ تعجب والی اگر بات کہیں تو میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں، اس لیے کہ جو نبی خدا کو بغیر دیکھے ہوئے میرے دل میں ماننے کے لیے ڈال سکتا ہے اور میں بغیر دیکھے اس کے کہنے پر خدا کو مانتا ہوں تو وہ جو فرماتا ہے بلا شبہ صحیح۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بارے میں سبع سنابل شریف چند باتیں عرض کر دوں، اس کے بعد میں کچھ اور بھی آگے بڑھ جاؤں۔ حضرت سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی کی کتاب سبع سنابل شریف بڑی معتبر کتاب ہے۔ تصوف میں اس کتاب کو بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ حضرت سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی اس کتاب مستطاب میں حدیث نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصوم، تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ ابو بکر کو جو سب پہ فوقیت حاصل ہے اور تم سب میں جو سب سے اونچا درجہ حاصل ہے، سب میں سب سے اونچے مقام پر جو یہ پہنچے ہیں، یہ مت سمجھو کہ کثرت صوم و صلات کی بنیاد پر کہ انہوں نے زیادہ نمازیں پڑھی، زیادہ روزے رکھے، اس بنیاد پر ان کا مقام سب سے بلند ہے، نہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں ولیکن بشیء اقرا فی قلبی، رب قدیر نے ان کے دل میں ایک اسپیشل نور رکھا ہے، اس نور کی بنیاد پر وہ سارے صحابہ میں سب سے افضل۔ وہ نور اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا، وہ نور دیا ہے تو صدیق اکبر کو دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر میری ساری امت کے ایمان کو ایک جا کر دیا جائے اور ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا جائے اور ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے پہ رکھا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا جو پلڑا ہے وہ امت کے سارے مومنین کے پلڑے سے بھاری نظر آئے گا۔ یہ ہے مقام صدیق اکبر اور یہ مقام ہم نے نہیں دیا ہے۔
یہ مقام اس نے دیا ہے جس نے آپ کو وجود دیا ہے، جس کے صدقے میں آپ کو وجود ملا ہے، جس کے صدقے میں رب کائنات نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اس نبی کے صدقے میں رب قدیر نے ابو بکر کو یہ مقام عطا کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے بعد آئیے ذرا زوجہ محترمہ مصطفیٰ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں بھی حاضری دے دی جائے۔ وہ فرماتی ہیں میں نے رسول پاک سے ایک موقع پر پوچھا یا رسول اللہ یہ آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی انسان ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سوال و جواب سے ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ لوگوں کی نیکیوں پر بھی نظر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کتنی نیکی کر رہا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ بے علم نہیں ہوتا ہے، وہ زمین کے ذرات کو بھی جانتا ہے اور آسمان کے تاروں کو بھی جانتا ہے۔ تبھی تو پوچھا یا رسول اللہ آسمان میں جتنے تارے اتنی کسی کی نیکیاں؟ رسول پاک نے فرمایا ہاں ہے، ممکن ہے ان کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ ابھی میرے ابو ہی کا نام لیا جائے گا، اس لیے کہ سب سے افضل وہی مانے جاتے ہیں، مگر فوراً انہوں نے جب پوچھا رسول پاک سے یا رسول اللہ وہ کون ہیں، تو رسول پاک نے فرمایا وہ عمر ہے جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر۔ فوراً دوسرا سوال عرض کرتی یا رسول اللہ پھر میرے ابو کی نیکیاں کدھر ہیں؟ میرے ابو کی نیکیاں کہاں گئی؟ رسول پاک نے فرمایا عمر کی ساری نیکی ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف ہے۔ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، وہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ اب ذرا اور آگے چلیے، مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری دے دیجئے۔ ہم تو اہل بیت سے بھی محبت رکھنے والے ہیں اور صحابہ سے بھی عقیدت رکھنے والے ہیں، حضرت عائشہ کا یہ واقعہ بھی سن لیا۔ اب ذرا چلیے مولا کائنات کی بارگاہ میں اور ان کے شہزادے کی بارگاہ میں، محمد بن حنفیہ جو حضرت سیدنا مولا کائنات کے شہزادے علی مرتضی رضی اللہ باپ ہی سے کیوں پوچھا؟ آخر اور بھی تو کوئی تھا سامنے جس سے پوچھا جا سکتا تھا، لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ نگاہ ولایت مولا کائنات دیکھ رہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میرا نام لے کر کے صدیق اکبر پر کیچڑ اچھالنے کا کام کیا جائے گا۔ اس لیے بیٹے نے سوال کیا اور باپ نے جواب دے دیا کہ اب دنیا دیکھے گی کہ باپ اور بیٹے کے قول پر کون عمل کرتا ہے اور کون ان کا نام لے کر کے قوم کو گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے بیٹے نے سوال کیا، باپ نے جواب دیا، اور قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے ان کا قول دلیل کے طور پر دنیا کے سامنے۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے والد گرامی مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی حیدر کرار صاحب ذوالفقار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا یا ابی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جان یہ تو بتائیے کہ رسول پاک کے بعد سب سے بہتر انسان کون؟ رسول پاک کے بعد سب سے افضل انسان کون؟ پوچھنے والے مولا کائنات کے شہزادے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ ہے، اور جواب دینے والے مولا کائنات ہیں، باب العلم ہیں۔ ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ اٹکل پچھو جو آیا سٹ پٹ مار کے چلے گئے اور جواب دے دیا، چاہے وہ جواب صحیح ہو یا نہ صحیح ہو، نہیں، وہ باب العلم ہے، علم کا دروازہ ہے، اور جب علم کا دروازہ کھلتا ہے تو دنیا اس علم سے فیض حاصل کرتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ سوال کرنے کے لیے آئے مولا کائنات کی بارگاہ میں اور ٹیڑھے میڑھے سوال بھی کیے، مگر ایسا جواب دیا کہ آج تک کوئی اس جواب کو کاٹنے کی جرات نہیں کر سکا۔ چنانچہ کوفہ کی جامع مسجد ہے، حضرت مولا کائنات خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے،
सामने से एक आदमी खड़ा होता है और कहता अमीरुल मोमिनीन पहले मेरे 4 सवाल का जवाब दीजिए, फिर उसके बाद में आप खुतबा दीजिएगा। मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं बताओ क्या सवाल है तुम्हारा? उसने कहा मेरा 4 सवाल है, चारों का जवाब दीजिए फिर खुतबा दीजिएगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाजत दी और फरमाया चलो सवाल करो। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ये बताइए करीब क्या चीज है और ज्यादा करीब क्या है? करीब क्या है और ज्यादा करीब क्या है? फिर सवाल किया उसने दूसरा, अमीरुल मोमिनीन ये बताएं जरूरी क्या है और ज्यादा जरूरी क्या है? उसने तीसरा सवाल किया, अमीरुल मोमिनीन ये बताएं तअज्जुब की चीज क्या है और ज्यादा तअज्जुब की चीज क्या है? फिर उसने चौथा सवाल किया, अमीरुल मोमिनीन ये इरशाद फरमाएं मुश्किल क्या है और ज्यादा मुश्किल क्या है? जरा आप में से कोई साहब जवाब दे दीजिए। तो आपसे अगर मैं पूछूं करीब क्या है और ज्यादा करीब क्या है, तो आप कहेंगे कि हजरत करीब हैं और ये गले का बटन जो गले से लगा हुआ है ये ज्यादा करीब है। बस यही सब आप कह सकते हैं। ये माइक ये करीब है और ये गिलास भी करीब है, मगर ये माइक मुझसे ज्यादा करीब है। आप भी करीब हैं, हजरत बाबरकत भी करीब हैं, मगर हजरत बाबरकत ज्यादा करीब हैं, आप करीब हैं। मौलाए कायनात से ये सवाल किया गया करीब क्या चीज है और ज्यादा करीब क्या चीज है? आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोगों की तरह किताब उठने की जरूरत नहीं पड़ी। उठाओ जरा किताबें, तारीख की किताब देखो, हदीस की किताब देखो, तफसीर की किताब देखो, कहां इसका जवाब मिलता है? नहीं, वो मौलाए कायनात थे, वो उलूम मुस्तफा के वारिस अमीन थे। मौलाए कायनात से जब उसने सवाल कायनात जब मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा अय्युन्नास खैर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक के बाद सबसे बेहतर इंसान कौन? तो मौलाए कायनात ने क्या फरमाया? अबू बकर। अबू बकर रसूल पाक के बाद सबसे बेहतर इंसान अबू बकर है। ये कौन कह रहे हैं? ये मौलाए कायनात फरमा रहे हैं। फिर हजरत मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं मैंने फिर पूछ लिया, अभी मैंने अपने वालिद से फिर कहा तुम्मा मन, अबू बकर के बाद कौन है? हजरत मौलाए कायनात ने अपने इल्म का दरवाजा खोला और फरमाया तुम पूछते हो उनके बाद कौन है? वो भी सुन लो, उमर। उमर अबू बकर के बाद उमर हैं, जिनका रुतबा सारे सहाबा में सबसे अफजल है, बुलंद बाला है। ये कौन कह रहे हैं? ये मौलाए कायनात फरमाते हैं। अब बताइए मोहब्बत अली का तकाजा क्या है? मोहब्बत अली किस चीज का मुतालबा करती है? मोहब्बत का तकाजा यह है महबूब जो कहे उसको तस्लीम किया जाए, महबूब जो कहे उसको माना जाए। मौलाए कायनात से सच्ची मोहब्बत का तकाजा यह है कि मोहम्मद बिन हनफिया ने जो सवाल करके रसूल पाक के उस बाबुल इल्म से जो जवाब ले लिया, उस जवाब को हम दिल से तस्लीम करें, तभी हकीकत में मौलाए कायनात से मोहब्बत करने वाले। और फिर आइए जरा और आगे चले, कहां तक ले चलूं आपको? एक तो नहीं, इस मौजू पर न जाने कितनी हदीसें आपके सामने पेश की जा सकती हैं। हजरत सैयदना, मैंने ये हदीसें अर्ज की, अब एक और सहाबी, ये तो घर के लोग थे, अब हजरत सैयदना जुबैर इब्न मुतइम एक सहाबी रसूल है, वो फरमाते हैं कि एक बद्दू, एक औरत रसूल पाक की बारगाह में आई और उसने कुछ अर्ज करना चाहा, कुछ अपनी जरूरत को पेश करना चाहा। हजरत सैयदना जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जो ही उसने कुछ कहा, रसूल पाक ने फरमाया कि जाओ बाद में आना, बाद में आ जाना। औरत जाने लगी, मगर उसने फौरन एक सवाल कर दिया, या रसूल आप भेज तो रहे हैं मुझे कि जाओ बाद में आ जाना, लेकिन जब मैं आऊं और आप न मिलें तब किससे मैं मिलूंगी? आप न मिलें तब मैं क्या करूंगी? उस औरत ने यह सवाल किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? उठाइए हदीस की किताबें, बुखारी शरीफ पढ़िए और कुतुब हदीस पढ़िए।
حضرت سیدنا جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ جب وہ عورت جانے لگی اور اس نے سوال کیا رسول پاک سے، آپ فرما تو رہے ہیں بعد میں آنا، لیکن اگر میں بعد میں آئی اور آپ کو نہ پایا تو پھر کس سے ملوں گی؟ رسول پاک نے فرمایا اگر میں نہ ملوں ابو بکر کے پاس جانا، میں نہ ملوں تو ابو بکر سے مل لینا۔ اس کا مطلب ہے رسول پاک نے اپنے بعد اپنا جانشین اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کے نزدیک خلیفہ بلا فصل کا نام صدیق اکبر ہے۔ رسول پاک نے فرمایا میں نہ ملوں تو آ کر کے ابو بکر سے مل لینا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک نے اپنی نگاہ نبوت سے سب کچھ دیکھ کر کے امت کی رہنمائی کا کام انجام دے دیا۔ ایک صحابی رسول ہے وہ فرماتے ہیں ایک بدو آیا، ایک دیہاتی آیا اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کر دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا وصال ہو جائے تو ہمارے فیصلے کون کریں گے؟ ہمارا فیصلہ کون کرے گا؟ رسول پاک نے فرمایا کہ اب اگر میرا وصال ہو گیا اور تمہارے درمیان فیصلے کی بات آئی تو تمہارا فیصلہ ابو بکر کریں گے، تمہارا فیصلہ ابو بکر کریں گے۔ رسول پاک نے کسی اور کا نام نہیں لیا، نام لیا تو صدیق اکبر کا نام لیا۔ اس کا مطلب ہے رسول پاک کے بعد خلیفہ بلا فصل، رسول پاک کے بعد قاضی بلا فصل، رسول پاک کے بعد حاکم بلا فصل، رسول پاک کے بعد امیر المومنین بلا فصل کا نام ابو بکر صدیق۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ اگر آپ کا وصال ہو جائے تو ہم یہ صدقے کا مال کس کے پاس لے جا کے رکھیں گے، کس کے پاس جمع کریں گے؟ رسول پاک نے فرمایا ابو بکر کے پاس جمع کرنا، ابو بکر کے پاس جمع کرنا۔ بیت المال کا مال کس کے پاس رہتا ہے؟ بیت المال کے مال کی نگرانی کون کرتا ہے؟ سرکاری خزانہ کس کی نگرانی میں ہوتا ہے؟ جو حاکم وقت ہوتا ہے اسی کی نگرانی میں بیت المال اور گورنمنٹی خزانہ ہوتا ہے۔ رسول پاک نے اپنے بعد خزانے بیت المال اور گورنمنٹی خزانے کا نگراں اور اس کا حاکم حضرت سیدنا صدیق اکبر کو منتخب۔ اسی لیے اہل سنت کے نزدیک رسول پاک کے بعد خلیفہ بلا فصل کا نام صدیق اکبر ہے۔ ہم اور آپ آج جن کی عرس کی تقریب میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے چہیتے یہ رسول پاک کا کرم ہے کہ ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا علاوہ ابو بکر۔ یہ نوازش ہے رسول پاک کی، ورنہ حضرت صدیق اکبر بھی رسول پاک ہی کی عطا ہے۔ رسول پاک ہی کی نگاہ عنایت سے وہ ابو بکر بنے، رسول پاک ہی کی نگاہ عنایت سے وہ صدیق اکبر بنے، رسول پاک ہی کی عنایت سے وہ عتیق بنے، رسول پاک ہی کی عنایت سے وہ افضل البشر بعد الانبیاء بنے، رسول پاک ہی کی عنایت سے رب کی بارگاہ میں انہیں قرب حاصل ہوا۔ تبھی تو امام احمد رضا نے کہا ہے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت۔ حضرات حق چار یار، حق چار یار، مسلک اعلیٰ حضرت۔ فتنوں کے اس دور میں اگر آپ اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں تو جو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ رسول پاک نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، جو اسی راستے پر چلے گا وہی جنتی ہوگا، اور جو اس راستے سے ہٹے گا وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے میں جلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے وہ پیغام آفاقی ہے، عالمگیر ہے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے وہ اللہ کا قانون لے کر آئے۔ اسی لیے رسول پاک کی نگاہ کرم ہم غریبوں پر بھی ہوئی، رسول پاک کی نظر عنایت ہم ہندوستانیوں پر بھی ہوئی کہ میرا دین
چونکہ صرف عرب میں رہنے والا نہیں ہے، یہ دنیا بھر کا مذہب ہے، یہ دنیا بھر کا قانون ہے، اس لیے اب میں منتخب کرتا ہوں اپنے لخت جگر کو جائے لے کر ہندوستان میں، برکتیں لے کر کے جائے، میرا قانون لے کر کے جائے، میرا پاور لے کر کے جائے، میرا جلوہ لے کر کے جائے۔ چنانچہ مولا کائنات کے لخت جگر حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کی شکل میں ہندوستان کے اندر خدا کے رسول کی عنایت ہمارے درمیان آ گئی، اور پھر میرے خواجہ نے جو نگاہ کرم فرمائی تو ہندوستان جو کسی زمانے میں کفرستان کہلاتا تھا اسلامستان بن گیا، اور ایسا ایمان کا گلدستہ یہاں پہ تیار ہوا کہ ایسے خوبصورت پھول آپ کو مہکانے کے لیے پیدا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ہندوستان پہ اپنا قدم ناز رکھ کر یہاں کی زمین پر جو احسان فرمایا، اس کی بدولت یہ کہا جا سکتا ہے کہ خواجہ غریب نواز کا احسان صرف مسلمانوں پر نہیں ہے، ہندوستان کے چپے چپے پر ہے۔ خواجہ غریب نواز کا احسان ہندوستان کے گوشے گوشے میں ہے، اسی لیے تو جو لوگ منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا بھی دل نہیں مانتا اور کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ ہی جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بہت سارے لوگ جانے سے منع کرتے ہیں، لیکن جب ان پر بن پڑتی ہے تو پہنچتے ہیں خواجہ ہی کی بارگاہ میں، پہنچتے ہیں خواجہ ہی کی بارگاہ میں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ مشکلات کے حل کے لیے رب قدیر نے ہندوستان میں جو دارالشفا بنایا ہے، اس دارالشفا کا نام خواجہ غریب نواز کا دربار ہے۔ اعلیٰ حضرت جن کا ارشاد ہمارے اور آپ کے لیے پتھر کی لکیر ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں گیا اجمیر معلیٰ، اعلیٰ حضرت فرمایا، اور میں جب اندر داخل ہوا، آج کی طرح وہاں پر بہترین قسم کی ٹائلز اور سنگ مرمر اس زمانے میں نہیں لگے ہوئے تھے، کنکر پتھر تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو غیر مسلم ہے، اس کے جسم پر آبلے، اس کے جسم پر چھالے، اس کے جسم پر پھوڑیاں پھنسیاں بہت سب نکلی ہوئی ہیں، اور وہ ایک ہی آواز لگا رہا ہے، خواجہ اگن لگی ہے، خواجہ اگن لگی ہے، خواجہ اگن لگی ہے۔ یہی وہ جملہ اپنی زبان سے بار بار ادا کر رہا ہے، اور چند گھنٹوں کے بعد دیکھا گیا کہ اس کے جسم پر جتنے زخم تھے خواجہ کے دربار سے ایسا علاج ہوا کہ وہ سارے زخم کافور ہو گئے، اور خواجہ کے دربار سے اس کو ایسی شفا ملی کہ پکارنے والے نے پکار کر کے کہا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا، فرماتے ہیں بھاگلپور بہار، بھاگلپور نہ سمجھیے گا، بھاگلپور بول رہا ہوں، بھاگلپور کا ایک نوجوان غریب قسم کا خواجہ کے دربار میں ہر سال حاضری دینے آتا، اتفاق سے اس کا تعلق کسی پیسے والے سے تھا جو بدعقیدہ تھا۔ اس بدعقیدہ نے کہا ارے میاں تم ہر سال جاتے ہو، خواجہ تمہیں کیا دے دیتے ہیں؟ یہ واقعہ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا۔ اس نے کہا خواجہ تمہیں کیا دے دیتے ہیں؟ تمہیں وہاں سے کیا ملتا ہے؟ کیوں ہر سال دوڑ کر جاتے ہو؟ کہا صاحب بہت کچھ ملتا ہے۔ کہا کچھ تو نہیں دکھ رہا، جیسے پہلے غریب تھے ویسے یہ بھی غریب ہو، کیا ملتا ہے؟ کچھ تو نہیں ملتا۔ کہا سرکار بہت ملتا ہے، چلیے آپ بھی دیکھ لیجئے۔ کہا مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اس غریب نے ضد کی اور وہ رئیس تیار ہو گیا اور بھاگلپور سے پہنچا اجمیر معلیٰ۔ اعلیٰ حضرت تحریر اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں جب وہ اندر پہنچا اتفاق سے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایک فقیر کہہ رہا ہے خواجہ 5 روپیہ لوں گا، تجھی سے لوں گا، 1 گھنٹے کے اندر لوں گا۔ خواجہ 5 روپیہ لوں گا، تجھی سے لوں گا، 1 گھنٹے کے اندر لوں گا۔ اب وہ رئیس جو بھاگلپور سے آیا تھا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں تماشائی بن کر کے اس نے غریب بیچارے فقیر کو دیکھنا شروع کر دیا اور کہا یہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ خواجہ تمہیں سے لوں گا، 1 گھنٹے کے اندر لوں گا، 5 روپیہ لوں گا۔ دیکھیں خواجہ کیسے دے دیتے ہیں، قبر سے نکل کر کے کیسے عطا کرتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھنے لگا، بہت دیر ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھڑا کھڑا وہ رئیس گھبرا گیا
اور پھر اس غریب دوست سے کہا چلو ذرا ٹہل کر کے آتے ہیں. دوسری طرف سے ٹہل گھوم کر کے پھر اسی کے پاس پہنچا اور وہ فقیر یہی آواز لگا رہا ہے, خواجہ 5 روپیہ لوں گا, تجھی سے لوں گا, 1 گھنٹے کے اندر لوں گا. اب یہ رئیس جو بھاگلپور سے چل کر آیا ہوا تھا, اس نے جوش میں آ کر 5 کا نوٹ اپنی جیب سے نکالا اور دیا اس فقیر کو اور کہا لے مجھ سے لے, خواجہ کیا دے گا, میں تجھ کو دیتا ہوں. جب اس فقیر نے 5 کا نوٹ ہاتھ میں لیا تو کہتا کیا ہے, خواجہ تورے بلیہاری, دلوایا تو کیسے منکر سے دلوایا, دلوایا تو کیسے خبیث سے دلوایا. اس کا مطلب ہے کہ خواجہ کے ہاں جب وہ چلا تب بھی میرے خواجہ نے جان لیا کہ کون آ رہا ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جائے گا. خواجہ نے یہ بھی جان لیا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے خواجہ کا دربار. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی, نام اعلیٰ حضرت کا آ ہی جاتا ہے. میرے محدث کبیر آقائے نعمت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ نے ایک موقع پر اپنے خطاب میں ارشاد فرمایا, عرس کسی کا ہو اعلیٰ حضرت کا ذکر تو آ ہی جاتا ہے. اور کیوں آتا ہے؟ حضور محدث کبیر نے فرمایا چونکہ جب لوگ عرس کو بند کروا رہے تھے, جب ولیوں کے مزار پر جانے سے لوگوں کو روک رہے تھے, تو امام احمد رضا نے سینہ تان کر کے لوگوں سے کہا سنو, کل کے رضا ہے خنجرے خوخار پر بار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. کیونکہ امام احمد رضا نے ولیوں سے قوم کے رشتے کو مضبوط کیا, اور جس نے ولیوں کی شان میں گستاخی کی امام احمد رضا نے سب کا منہ توڑ جواب دیا. تو سارے اولیاء کرام نے امام احمد رضا پر ایسی نگاہ کرم فرمائی کہ دنیا پکار رہی ہے, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھ. اور کسی کا ہو امام احمد رضا کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ جب عرس کرنے والے عرس روک رہے تھے, امام احمد رضا لوگوں کی اس کی رہنمائی کا حق ادا کر رہے تھے. اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ, وہ خود بھی بہت بڑے عالم, بہت بڑے عالم. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ میرے دور میں ہندوستان کے اندر 2 عالم ایسے, 2 مفتی ایسے کہ ان کے علاوہ میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے فتوے پر آنکھ بند کر کے عمل کیا جائے. 2 شخصیتوں کا نام لیا اعلیٰ حضرت نے, ایک اپنے والد گرامی علامہ نقی علی خان صاحب کا, اور دوسرا علامہ عبد القادر بدایونی قدس سرہ الربانی کا. اعلیٰ حضرت کے والد ماجد خود بہت جید اور بہت بڑے عالم تھے, صاحب تصانیف کثیرہ ہیں. ایک کتاب انہوں نے لکھی, اس پر اعلیٰ حضرت نے نوٹ لگایا. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے کتاب میں یہ بحث کی کہ دنیا میں وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں بندوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے ان مقامات کی نشاندہی فرمائی, یہاں 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 بندوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. اس پر اعلیٰ حضرت نے نیچے نوٹ لکھا, حاشیہ لگایا, اور حاشیے میں اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ جو جگہیں والد ماجد نے شمار کرائیں وہ تو ہے ہی ہیں کہ وہاں بندوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے. اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور ہندوستان میں میرے خواجہ غریب نواز کا آستانہ ہے جہاں بندوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا. آپ بتائیے اعلیٰ حضرت نے یہ کیسے تحریر فرمایا, کس حدیث میں آیا ہے, قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے, کہاں پہ یہ ہے حدیث میں, کہاں رسول پاک نے فرمایا, کس نے بتا دیا اعلیٰ حضرت کو کہ خواجہ غریب نواز کا آستانہ وہ ہے جہاں پر دعائیں قبول کی جاتی ہیں, جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں. مینا کے بارے میں تو قرآن و حدیث میں ہے, مزدلفہ کے بارے میں تو قرآن و حدیث میں ہے, عرفات کے بارے میں تو قرآن و حدیث میں ہے, حرم و کعبہ کے بارے میں تو قرآن و حدیث میں ہے. مگر یہ خواجہ کا دربار یہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بہترین مقام ہے, یہ کہاں ہے؟
تو کہنا پڑے گا یہ القائے محمد مصطفیٰ ہے، القائے نبوی ہے۔ مصطفیٰ نے یہ امام احمد رضا کے دل میں ڈالا کہ میرے لگتے جگر کا دربار جو ہندوستان میں سجا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی تم لوگوں کو بتا دو کہ اگر مشکلیں پڑے تو پہنچ جانا، رب تمہاری دعاؤں کو قبول۔ وہ ہے خواجہ غریب نواز۔ اب آخری بات بہت لمبی ہو گئی، آخری بات ہم اپنے بزرگوں کے آستانے پر جاتے ہیں۔ ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے آپ کے پڑوسی صوبہ راجستھان سے ایک نوجوان نے میرے پاس فون، میں کلاس سے فارغ ہو کر بیٹھا ہی تھا، فون اٹھایا، اس نے کہا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا تم کہاں سے بول رہے ہو، کیا نام ہے، کیا کام ہے؟ اس نے کہا میں جاب میں ہوں، میرا نام فلاں ہے، میں راجستھان کا رہنے والا ہوں۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سنو مختصراً سن لو، کلاس کا وقت ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے یہ محبوب بندے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، خدا کے محبوب ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں متوجہ رہتی ہیں۔ ہم وہاں جاتے ہیں تاکہ ان کے وسیلے سے دعا کریں اور اللہ ان کے توسل سے ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ وہ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے محبوب بندے، اس لیے ہم وہاں جاتے ہیں۔ وہ بیہودہ کہتا کیا ہے؟ تو اچھا وہ نیک ہیں اس لیے ان کے ہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو کم وقت کہتا کیا ہے؟ تو پھر ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو ہم بھی نیک ہیں۔ اس نوجوان کو یہ ذہن کس جماعت میں دیا؟ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچان آیا؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت بڑا کام کر رہی ہے، یہ یہی کام کر رہی کہ ولیوں سے دور کر رہی، اور ہر اس شخص کو جسے استنجا کرنے کا شعور نہیں، اس کو خواجہ غریب نواز کے برابر سمجھنے کا صدقہ، اس کو خواجہ غریب نواز کے برابر سمجھنے کا ذہن دے رہی۔ خدا را ایسی تحریکوں سے بچے۔ یہ نوجوان جس کو صحیح ڈھنگ سے استنجا کرنے کا ڈھنگ، جس کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کا شعور نہیں، اگر یہ سمجھنے لگے گا کہ ہم خواجہ کے برابر ہیں تو پھر تو اس کا کام تمام ہو ہی جائے گا۔ کبھی بزرگوں کے گستاخ نہ بننا، کبھی بزرگوں کی بارگاہ میں گستاخی کے جملے مت بولنا، کبھی ان کی بارگاہ کے تم گستاخ نہ ہونا، ورنہ چاہے روزہ ہو چاہے نماز۔ ایک بہت بڑے نمازی کا انجام دنیا کے سامنے ہے۔ بہت بڑا نمازی تھا، بڑا علم والا تھا، مگر ایک نبی کی شان میں گستاخی کی وجہ سے، تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے ساری عبادتیں اس کی ملیہ پیٹ ہو گئی اور عزت کی بلندی سے اٹھا کر کے ذلت کے گڈھے میں ڈال دیا گیا۔ اس لیے اس کے انجام کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا اور کبھی بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنے کی جرات مت کرنا، اپنی حیثیت کو دیکھ کر کے بات کرنا۔ میں نے اس سے کہا اچھا تو آپ خواجہ صاحب ہی کتنے نیک ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے دینی اور کتنی حاصل کی ہے دنیاوی؟ اس نے کہا کہ میں ہائی اسکول کیے ہوئے ہوں اور دینی تعلیم میں نے تو حاصل نہیں کی ہے مگر بہت جانتا ہوں۔ اس نے یہ جملہ استعمال کیا۔ میں نے کہا سنو، رسول پاک فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم دین حاصل کرنا فرض، تم نے اس بنیادی فرض کو چھوڑا۔ جو بنیادی فرض کو چھوڑے وہ بھلا نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلے ہی منزل پہ فیل ہو گیا، اس لیے کہ تیرے پاس جب علم نہیں، تو نے علم حاصل نہیں کیا تو تو نے فرض کو ترک کیا، اور جو فرض کو ترک کرے اسے فاسق و فاجر کہا جاتا ہے۔ تو فاسق و فاجر ہے، اور میرا خواجہ وہ ہے کہ جس نے نہ جانے کتنے کفار و فساق و فجار کو ایسا نیک بنایا، ایسا نیک بنایا کہ ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا۔ یہ اولیاء کرام آج آپ عرض کر رہے ہیں حضرت سیدنا اور نقار کی بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرض کر کے ان کے فیض و برکات کو آپ لے رہے ہیں، اور گویا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ولیوں کے گستاخ نہیں ہیں بلکہ ان کے دامن سے وابستہ ہونے والوں میں ہیں۔ یہی تو تعلیم میرے اعلیٰ حضرت کی ہے، یہی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور لوگوں کو بتایا، یا رسول اللہ جو تیرے غلام ہیں
جو تیرے در کے محبوب ہیں ان کے راستے پر جو چلیں گے انہی کو تو ہدایت ملے گی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ، اسی پر چلتے رہیے گا۔ اور پھر بزرگوں کے عرس میں بہت سارے نیک کام، انہی میں سے ایک کام ایصال ثواب بھی ہے۔ ثواب پہنچانا یہ بھی ایک بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو درود فاتحہ کے منکر ہیں، مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ، ہے نا، جانتے ہیں ایصال ثواب، ثواب پہنچانا۔ یاد رکھیے ثواب پہنچانے کے لیے پہلے آدمی کے پاس ثواب کا ہونا ضروری ہے۔ اگر میری جیب میں پیسہ نہیں ہوگا تو میں کسی شاعر کو پڑھتے ہوئے کیسے پیسہ پہنچاؤں گا؟ تو اس کے پاس پیسہ پہنچانے سے پہلے میری جیب میں پیسے کا ہونا ہے نا، اور جس کے پاس آپ پہنچا رہے ہیں اس کے اندر لینے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ آپ گدھے کو لے جا کر کے 100 کا نوٹ لے گدھا لے گدھا، وہ تو منہ ادھر ادھر کر کے چلاتا رہے گا، صبح سے شام تک آپ اس سے منت سماجت کرتے رہیں وہ لینے والا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دینے والے کے پاس وہ ہونا چاہیے اور لینے والے کے پاس لینے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، تب کچھ پہنچے گا، تب وہ کچھ پائے گا۔ ایصال ثواب اس کا مطلب ہوتا ہے ثواب کا پہنچانا، تو ثواب وہی پہنچائے گا جس کے پاس ثواب رہے گا، اور ثواب رہتا ہے صرف سنیوں کے پاس۔ یاد رکھیے گا ثواب رہتا ہے کس کے پاس؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ثواب ان کے پاس ہے تو اور کون پہنچائے گا؟ یہی تو پہنچائیں گے جو ایمان والا ہے، ثواب اسی کو ملتا ہے۔ جو صاحب ایمان ہے نیکیوں کا ثواب اسی کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، تو پہنچانے والا مومن ہونا چاہیے، تب اس کا ثواب کہیں پہنچایا جائے گا، اور جس کے پاس پہنچا رہے ہیں اس کے اندر لینے کی صلاحیت ہونی چاہیے، یعنی اس کا بھی صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ تو جو پہنچائے اس کا بھی صاحب ایمان ہونا ضروری، اور جو لے اس کا بھی صاحب ایمان ہونا ضروری۔ ایصال ثواب کی محفل منعقد کر کے الحمدللہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم بے ایمانوں میں نہیں ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، اسی لیے ہمارے پاس ثواب کا جو ذخیرہ ہے ہم وہ پہنچا رہے ہیں، اور جسے پہنچا رہے ہیں ہم گویا اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے کرم سے وہ ایمان کے ساتھ گیا ہے، اس لیے اس کے اندر لینے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ تو یہ پہنچانا اور اسے اس کا وصول کرنا، یہ دونوں اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ بھی صاحب ایمان، اور جس کو پہنچایا گیا وہ بھی صاحب ایمان، اور جنہوں نے بند کر دیا انہوں نے اپنے بارے میں بتا دیا کہ بھائی نہ میرے اندر صلاحیت ہے اور نہ جو گیا ہے اس کے اندر صلاحیت ہے۔ آپ نے ایصال ثواب کی محفل منعقد کر کے گویا اس بات کا اظہار کیا ہے خدا کے کرم سے ہم بھی صاحب ایمان، اور جو دنیا سے ہمارے مرحومین گئے ہیں خدا کا کرم ہے وہ بھی ایمان کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحوم بچے کے درجات کو بلند فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے، اور جو نیکیاں یہاں پر ہو رہی ہیں یہ نیکیاں ہی سب ہو رہی ہیں، ان ساری نیکیوں کا ثواب اللہ اسے عطا فرمائے۔ نماز پڑھیے، کثرت سے درود پاک پڑھیے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے، اور آنکھ بند کر کے، کان بند کر کے بس اسی راستے پر چلتے رہیے۔ کوئی لاکھ سنائے، لاکھ کچھ کہے، آؤ میں حدیث سناتا ہوں، میں حضرت کی اجازت کے ساتھ۔ کوئی کہے میں فلاں خاندان کا سجادہ نشین ہوں، کوئی کہے میں فلاں درسگاہ کا شیخ الحدیث ہوں، کوئی کہے میں فلاں دارالفتہ کا مفتی ہوں، میں فلاں دارالقضاء کا قاضی ہوں، کوئی کچھ کہے، اگر مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف کوئی بات کہے تو کہہ دیجئے
آپ کی بات سننے کے لیے میرا کان بھی بند ہے اور آپ کو دیکھنے کے لیے میری آنکھ بھی بند ہے۔ میں وہی کہوں گا جو میرے تاج شریعہ فرماتے ہیں، میں وہی کہوں گا جو میرے سلیم بابو کہتے ہیں، میں وہی کہوں گا جو میرے مفتی اعظم کہتے ہیں، میں وہی کہوں گا جو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں وہی کہوں گا جو میرے بزرگوں نے مجھ تک پہنچایا۔ پر قائم رہیے گا، انشاءاللہ یہاں بھی باعزت رہیں گے اور وہاں بھی باعزت رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔